میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں، اور میں جب بھی خوش ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں۔ میں اپنی ہر بات جا کے اپنے والدین سے شیئر کرتا ہوں، ہر بات، اپنی ہر بات۔ یہ مرتے نہیں ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فاطمہ راجہ ولاگس۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج کیونکہ ویکینڈ تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں جاؤں، کیونکہ وہاں پہ میرے رشتہ دار رہتے ہیں، اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے نیچر اور سبزہ اور بہت پیارا موسم ہوتا ہے، گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور کیونکہ وہاں پہ میرے پیرنٹس کی جو ہے نا وہاں پہ قبریں ہیں، میں ان کے اوپر جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے آج کل اپنے پیرنٹس بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا آج کا دن جو ہے میں وہاں پہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہاں پہ گزار کے آؤں گی، ان کی قبروں کے اوپر دعا کروں گی، ان کی قبروں کو صاف کروں گی، اور بس آج کا دن میں نے وہاں ہی پہ سپینڈ کرنا تھا۔ آج میرا دل بہت اداس تھا، کیونکہ مجھے آج اپنے کافی دنوں سے اپنے پیرنٹس جو تھے، میری امی اور میرے ابو، میری دادی، مجھے بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے آپ گاؤں لے کے چلیں تاکہ میں وہاں جا کر ایک دن سپینڈ کروں، تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ مجھے بہت زیادہ جو ہے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، بیٹیوں کو تو ویسے ہی پیرنٹس کی بہت زیادہ کمی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ ہے جی۔ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں، اور میں جب بھی خوش ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں۔ میں اپنی ہر بات جا کے اپنے والدین سے شیئر کرتا ہوں، ہر بات، اپنی ہر بات۔ یہ مرتے نہیں ہیں۔ جی میں واپس آ گئی تھی مغرب کے بعد، اور یہ ہے صبح نیکسٹ مارننگ۔ یہ میری کزن جو ہے میرے لیے مزیدار سا ناشتہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے میرے سے پوچھا آپ کیا ناشتہ کریں گی، تو میں نے کہا آپ مجھے پراٹھا اور جو ہے وہ چائے بنا کے دیں، انڈا کیونکہ میں کھاتی نہیں ہوں، تو اس لیے گرم گرم چائے اور پراٹھے سے میں نے ناشتہ کیا۔ اور ان کے باہر سین میں یہ بہت ہی خوبصورت پودا لگا ہوا تھا جس پہ ریڈ ویلوٹ کے پھول تھے، اور بڑے مزے کی جو دھوپ تھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آئی ہوئی ہوں اپنے گاؤں میں، اپنے پیرنٹس کے قبرستان میں ان کو ملنے کے لیے، اور یہاں پہ میں ان کی جو ہے وہ قبریں وغیرہ صاف کروا رہی ہوں، پھول ڈلوا رہی ہوں، اور دعا کی ہے ان کے لیے، سورہ یاسین پڑھی ہے۔ بس یہ کہ ماں باپ بہت بڑی عجیب چیز ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں پھر ان کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو اور جو اس دنیا سے چلے گئے سب کے والدین کو جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ مقام دے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، تندرستی دے، اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرنا جو ان کو نصیب کریں اللہ تعالیٰ۔ میرے ماں باپ کو، میری جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اور کرتے ہیں اپنے ولاگ کا آغاز۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں، اور میں جب بھی خوش ہوتا ہوں اپنی ماں اور اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں۔ میں اپنی ہر بات جا کے اپنے والدین سے شیئر کرتا ہوں، ہر بات، اپنی ہر بات۔ یہ مرتے نہیں ہیں۔ موت مقدر ہے بھائیو، چلے جانا ہے، ہر کوئی چلا جاتا ہے۔ ماں باپ کا مر جانا بہت بڑا صدمہ ہے۔ صدمے تو لوگ بھول جاتے ہیں، نقصان بہت بڑا ہے، اس نقصان کی تلافی کوئی نہیں۔ یہ ایسا نقصان ہے ساری دنیا کے خزانے مل کر اس کی تلافی نہیں کرتے۔ جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، جس کی وجہ سے تیرا خیال کرتا تھا وہ مر گئی، اب تو اپنے عمل کو ٹھیک کر تاکہ تیرے عمل کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا رہوں، تیرا اکرام کرتا رہوں۔ یہ مائیں ایسی چیز ہیں، باپ ایسی چیز ہے، لا تقل لہما اف۔ اف ہماری زبان میں ہے جو ماں نے بلایا باپ نے بلایا یہ جو ناگواری کے ساتھ ہوں ہے، یہ وہ اف ہے۔ اس پر سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔
وہ جو مستقل نافرمان ہو اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ یہ منفی پہلو بتایا، مثبت پہلو۔ ہمارے نبی جنت میں تشریف لے، آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آواز آ رہی، سوری جنت، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ نعمان ان 6 آدمیوں میں ہیں جنہوں نے نبوت کے 11ویں برس میں ہمارے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا تھا، مینا کی وادی میں، 6 کے 6 نعمان بن حارثہ۔ تو وہ آپ نے کہا وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں آواز کہاں سے آ رہی؟ تھوڑے سے مجمع کو سنانے کے لیے اتنا بڑا سپیکر ہے، عورتوں کو سنانے کے لیے، مردوں کو سنانے کے لیے یہ اتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے۔ نعمان کے پاس کون سا سپیکر ہے کہ وہ مدینے میں قرآن کھول کے پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیرتی ہوئی آواز ساری جنت میں گونجنے لگ جاتی؟ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کے فرما بردار ہیں، اس صلے میں ان کی تلاوت ساری جنت میں گونجتی۔ وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے؟ وہ اپنی ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے۔ ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر، میں فارغ نہیں تو کر، اس کے ذمے نہیں، جس کے ذمے وہ کہتا میں فارغ نہیں، جس کے ذمے نہیں اس کو رگیتا ہے کہ تو کر۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندھ کے روٹی خود بناتے تھے، پھر نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تھے، پھر اس کو تیل لگاتے، پھر کنگھی کرتے، پھر جوئیں نکالتے، پھر نوکر کی طرح کھڑے ہو کر اس کے حکم کو سنتے تعمیل کرتے۔ جب کوئی ماں حکم سناتی وہ سمجھ میں نہیں آیا تو دہراتے نہیں تھے، اماں کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا پھر سے، باہر نکل کر بیوی کو باہر بلاتے، پھر اپنی بیگم سے پوچھتے میری ماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے سب سے زیادہ ماں کے فرما بردار، ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرب میں کٹھے کھانے کا دستور ہے، کٹھے، الگ الگ پلیٹوں میں نہیں، آج بھی کٹھے کھاتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اور ویسے ان کی ماں کی خدمت سارے مدینہ میں مشہور تھی۔ تو ایک دن کسی نے کہا آپ ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میں کھا کر اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصاب، قصاب، قصائی، ہماری پنجاب میں قصائی، یہ گوشت کاٹنے والے، بیچنے والے، کہ وہ تیرا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں؟ فلاں بازار، یہ نام۔ بڑے حیران کہ قصائی موسیٰ کلیم کا ساتھی۔ بازار گئے، ایک قصائی گوشت بیچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اور قصائیوں کی طرح شام ڈھلی، گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، گھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے۔ جب وہ گھر میں جانے لگا میں آ جاؤں، اس نے پہچانا نہیں، کہا آ جاؤ۔ دونوں اندر، اس نے جا کے گوشت کاٹا، ہانڈی پہ دھرا، ہانڈی